آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے زبان کی اہمیت اور کردار۔ انسان کے جسم میں جو کہ بڑا باروب ہے، بڑا باوقار ہے، ایک چھوٹا سا عضو ہوتا ہے جو بغیر ہڈی کے ہوتا ہے اور مضبوط کھال کے ہے۔ نہ یہ زیادہ بڑا ہے، 2 انچ ہوتا ہے صرف، نہ ہی یہ زیادہ چوڑا ہے، 1.5 انچ کے برابر ہوتا ہے۔ اور پھر اس عضو کو مضبوط 32 کے یعنی 32 دانتوں کے درمیان محفوظ بھی رکھا گیا ہوتا ہے، اور دیکھنے سے پورا نظر بھی نہیں کبھی آتا۔ لیکن یہ عضو، یہ چھوٹا سا ٹکڑا انسان کی شخصیت، اس کے وجود اور اس کے عمل اور اس کے کردار میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی یہ اہمیت اور کردار انسان کی آغاز سے لے کر پھر آج کے میڈیا دور تک یکساں قائم ہے، بلکہ اس کی قدر و قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ریڈیو ہے یا ٹیلی ویژن ہے یا آڈیو ہے یا ویڈیو کیسٹ ہے یا ٹیلی فون ہے یا لاؤڈ سپیکر ہے، ہر چیز میں اس کا کردار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں اس نعمت کے طور پہ بیان کیا، اور اس نعمت کو کہا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے، اور اسے دونوں راستوں کی رہنمائی نہیں کی۔ بڑے کہتے ہیں 2 کان اور 1 زبان اسی لیے دی گئی کہ سنو زیادہ اور بولو کم۔ یہاں بھی دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے 2 آنکھیں، دیکھو سمجھو، 1 زبان اور 2 ہونٹ یعنی اس کے دروازے جو اس کو بند رکھتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اس سے نکلنے والی مختلف آوازیں، بولیاں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں کہا ہے۔ فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے، اور تمہاری زبانوں، بولیوں اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا۔ یعنی یہ بھی قدرت کا ایک بہت بڑا انعام ہے، قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ یہ زبان اتنی بولیاں بولتی ہے۔ اس کے باوجود ہماری گفتگو کے اعضاء ایک جیسے ہیں، ہمارا منہ، ہماری زبان کی ساخت ایک جیسی ہے، دماغ ایک جیسا ہے، مگر زمین کے مختلف حصوں میں بسنے والے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ اس میں علاقوں کا بھی اثر ہوتا ہے، شہروں کا بھی، بستیوں کا بھی، اور پھر مزید یہ کہ لہجے کا بھی فرق ہوتا ہے، تلفظ کا بھی فرق ہوتا ہے، اور طرز گفتگو بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ احسن الخالقین، یہ اس کی تخلیق ہے جس نے ایک ہی زبان میں اتنے رنگ بھر دیے۔ ان تمام بولیوں کی تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ایک انعام ہوتا ہے، اور ان سب کو وہ جانتا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یعلم الالسنۃ کلھا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کو جانتا ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کو جانتا ہے۔ اب اس زبان سے کیا بولنا ہے، یہ بھی رب نے ہمیں بتایا۔ ایک زبان دے دی تو اسے کھلا نہیں چھوڑا۔ قرآن، کلام، احادیث، یہ وہ سورس ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں چھوڑی۔ جسم کے فل اعضاء کا استعمال بھی اس قرآن پاک کے اندر ہمیں بتا دیا گیا۔ یعنی من مانی زندگی اور من چاہی زندگی اگر آپ گزاریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے پھر حکموں سے باہر نکل آئیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے اندر رہنا ہے تو پھر آپ نے من چاہی زندگی یا من مانی زندگی یا من مانی بولیاں نہیں بولنی۔ یعنی آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے تو آپ نے گانے نہیں گانے، ٹھیک ہے؟ دل تو یہی چاہتا ہے نا، میری آواز اتنی خوبصورت ہے، میرا
یہ بنے تو وہ بنے جو آج کل چل رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں قرآن میں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہو لوگوں سے بہترین بات۔ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام نہ کہتا ہے ملت دیکھ کے بولو، نہ کہتا ہے فرقہ دیکھ کے بولو، نہ کہتا ہے جماعت دیکھ کے، نہ کہتا ہے مذہب دیکھ کے، نہ کہتا ہے دولت دیکھ کے، نہ کہتا ہے حسن دیکھ کے، نہ کہتا ہے ملک یا علاقے دیکھ کے۔ ہر انسان گورا ہے، کالا ہے، امیر ہے، غریب ہے، دیندار ہے، بے دین ہے، اس سے باہر نکل خیال دیا ہمیں، کہا اس زبان کا استعمال آپ نے بہترین کرنا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بہترین بولنے کے لیے بہترین الفاظ کا چناؤ۔ اگر الفاظ بہترین نہیں نا تو آپ کسی کو مذاق میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں وہ ہکا پکا ہو جاتا ہے، یہ کیا کہے گی مجھے، کیونکہ وہ الفاظ ہی بہت گرے ہوئے ہوتے ہیں، گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں، یا آپ کے لیے انسلٹنگ ہوتے ہیں۔ اب بچے کو لاڈ سے کہتے ہیں اوئے موٹا، بچہ کتنا چڑھتا ہے، یا اوئے اس کانگڑی پہلوان، یہ کوئی لاڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ لاڈ کر رہے ہیں، آپ کو پیارا لگ رہا ہے بچہ، اور آپ اس کو ٹھنگنا منگنا بہنگا کانا کالا پتہ نہیں کیا کیا لوگ بچوں کو کہتے ہیں۔ میں نے اس کا نام کدو رکھا ہوا، جی یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے کیوں اس انسان کے بچے کو کیوں کدو رکھا ہوا ہے؟ میں نے اس کا نام فلاں رکھا ہے، اور پھر بھری محفل میں بتاتے ہیں۔ یہ صرف بچوں تک بات ہے نا، ہم بڑے بھی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں میری اس سے بڑی دوستی ہے، میں اسے جو مرضی کہہ سکتا ہوں، نہیں کہہ سکتے آپ۔ وہ برداشت کر جاتا ہے یا کر جاتی ہے، لیکن اندر سے آپ اس کے دل سے اتر جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے الفاظ کا چناؤ، نہیں بچپن میں سیکھ سکے، نہیں جوانی میں پتہ چلا، کیوں ہمیں وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو باادب ہوتے ہیں، کہتے کتنا تمیز والا ہے، کتنا سلجھا ہوا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے ٹیچر ہے، وہ کوئی گھر کا کوئی کردار ہے، کوئی مامی ہے، چاچی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے الفاظ کے چناؤ بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ پھر جب چناؤ اچھا ہو گیا تو پھر لہجہ اچھا، سخت سے سخت بات آپ اتنے اچھے لہجے میں کریں کہ وہ سخت نہ لگے، وہ ہمدردی والی لگے، خیر خواہی والی لگے، بھلائی والی لگے۔ تو حسنہ میں بڑا کچھ آ جاتا ہے، خوبصورت بات، بہترین بات، اچھی بات، بھلائی والی بات، خیر خواہی والی بات۔ حسنہ پہ بولنے لگے تو عمر لگ جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص بڑا حسین ہے تو سب کچھ آ جاتا ہے، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا ناک۔ اب یہ تو نہیں کہ بڑا حسین ہے لیکن مہنگا ہے تو پھر حسین نہ ہوا نا۔ تو حسنہ میں بھی سب کچھ آتا ہے، الفاظ کا چناؤ، آپ کا لہجہ، اور پھر میسج دینے کا طریقہ۔ تو لوگوں کے ساتھ ہماری گفتگو اچھی، اچھائی اور بھلائی والی ہونی چاہیے۔ سچا اور پاکیزہ بول دنیا میں پھلتا اور پھولتا ہے، یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رہ جاتی ہے۔ وہ ہمارے دادا نا یہ کہا کرتے تھے، ہمارے نانا ہمیں یہ نصیحت کیا کرتے تھے، اکثر لوگ دہراتے ہیں، وہ دل پہ بیٹھ جاتی ہے نا۔ جب انہوں نے کسی غم میں، پریشانی میں، جب ہم ڈس ہارٹ تھے تو انہوں نے ہمیں جو انکریج کیا ہوتا نا وہ بھولتا نہیں ہے ہمیں۔ اس کے اثرات دور رس ہوتے ہیں۔ اب یہ نہ سمجھے آپ بچوں سے جو آج بول رہی ہیں انہیں اثر ہی نہیں ہو رہا، ہر وقت انہیں بھلائی، ہر وقت خیر خواہی، ہر وقت اچھائی، ہر وقت بتائیں، اور بولنے والے کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں اچھے بول، اور یہ دونوں جہانوں کا توشہ بھی بن جاتا ہے، دنیا میں بھی رسپیکٹ ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا بہت اجر ملتا ہے۔ اب اس کے برخلاف دیکھیں، برا بول دنیا میں ہی اپنی برائی کی وجہ سے ظاہر ہو جاتا ہے، کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا، کچھ رشتے ناتے ایسے ہیں مجبور ہیں ہم صلہ رحمی کے زمرے میں آتے ہیں، ان کو چھوڑ نہیں سکتے، توڑ نہیں سکتے، ہم انہیں برداشت کر رہے ہیں، ان سے محبت نہیں کرتے ہم، اب کیا کریں، رشتے ایسے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوگا، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے دلوں میں آنے کے بجائے لوگوں کے سروں پہ مسلط ہوئے ہوئے، بڑا بظاہر کہ جی میرے آگے کوئی بولتا ہی نہیں، کیا بولنے، اب رشتہ نازک ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ کے سامنے دیکھیں آپ کیسے بولیں گے، اور بولنے والے کی بدنامی اور برائی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں اس کی تباہی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ چلیں ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں پرواہ،
اس دن کو یاد کریں جب پرواہ کا دن آئے گا، سارے میدان میں حشر میں رسوائی ہوگی. کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا. دعا تو ہم 5 وقت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حشر کی رسوائیوں سے بچانا. تو پرواہ کرنی پڑے گی ہمیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں حشر کے میدان میں کہ یہ میری پسندیدہ تخلیق ہے، یہ با اخلاق تخلیق ہے. نام پکارا جائے، آؤ بھائی آپ کو اسٹیج پہ بلایا جا رہا ہے، آپ کو کس لیے ایوارڈ دیا جا رہا ہے؟ اخلاق کا، اخلاقیات کا ایوارڈ. سب سے پہلے وہی ترازو پہ رکھا جائے گا نا. تو ہماری زندگی تو مقصد ہی جنت الفردوس حاصل کرنا ہے. تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے مجھے کوئی پرواہ نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا مائی فوڈ. سوچا کریں، بعض اوقات انسان اس زبان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے اور اس کی نگرانی بھی نہیں کرتا، تو یہ اپنے اثرات ضرور دکھاتی ہے. کب تک کوئی برداشت کرے گا؟ کب تک؟ اور کر بھی اگر رہا ہے نا تو بد دعائیں، چلے وہ بد دعا بھی نہیں دیتا، اللہ سے ڈرتا ہے، پڑتی ہے. اور جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہر کوئی دل میں کہہ رہا ہوتا ہے یہ تو ہونا ہی تھا. دل جو بہت دکھاتا ہے. منہ سے پھر بھی اچھے لوگ نہیں کہتے، اور جو اچھے نہیں وہ کہتے ہیں آج پڑھی ہے. حالانکہ قدرت کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا اثرات ضرور نظر آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا کوئی کلمہ کہتا ہے اور اس کی طرف خاص توجہ نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی بول بولتا ہے جس کی طرف وہ خاص توجہ نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں جا کے ہوتا ہے. تو کسی کو انکریج کر دینا، کسی کا دکھ سن لینا، چلے وہ بھی چھوڑ دیتے. سب سے مشکل بات ہے کسی کو برداشت کر جانا، اس کی بد اخلاقی، بد مزاجی، اور پھر بھی حوصلہ نہ ہارنا جنت میں لے جاتا ہے. کہ یہ میرے بندوں کو برداشت کرتا تھا، یہ سنتا تھا. اور سنتے ہیں بعض لوگ کیا کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے تو کہتے خیر ہے جی بچہ ہے، یا کہیں گے خیر ہے جی ملازم ہے، یا کہیں گے خیر ہے جی اس کو سمجھ نہیں. کتنے آرام سے وہ کہہ دیتے خیر ہے. یہ چیز انہیں جنت میں لے جاتی ہے. اور بعض دفعہ ہم کہتے ہیں میں نے اس کو خوب سنائی، جہنم کے نچلے درجے میں وہ بات لے جاتی ہے. بولنے سے پہلے غور ضرور کیا کریں، یہ مجھے کہاں لے کے جائے گی، یہ بات مجھے کہاں لے کے جائے گی. جو بات میرے رب کو نہیں پسند، بس وہ نہیں پسند، بات ختم. چاہے میں نے بدلے میں بولنی ہے، چاہے کسی کو سمجھانے میں بولنی ہے، چاہے اس کو بتانا ہے کہ بھی تم غلط ہو، لیکن سوچو کہ میں یہ جو الفاظ چن رہی ہوں یہ مجھے جہنم کے نچلے درجے میں تو نہیں لے کے جائیں گے. لیکن ہم تو کہتے ہیں میں نے تو اس کے سمجھانے کے لیے کی تھی. الفاظ کا چناؤ غلط ہو گیا تھا. اور یہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں نا. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ کرامن کاتبین پین کھولے لکھتے ہی رہتے ہیں، ایک تو مٹاتے بھی نہیں. زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اپنا مثبت یا منفی اثرات اور وزن رکھتا ہے. آپ بھول گی نا، ہم کہتے اچھا میں نے یہ کہا تھا، اچھا سوری یاد ہی نہیں. آپ کو نہیں یاد، جس پہ بیتی اس کو بھی یاد ہے. وہ بھی شاید کبھی زندگی میں بھول ہی جائے، اللہ نہیں بھولتا. کہو اگر آپ کو کوئی کہے مجھے آپ کی یہ بات بری لگی، اسی وقت معافی مانگو، توبہ کرو. وہ سوری یہیں معاف کر دو، وہاں کوئی معاف نہیں کر سکے گا. اگر آپ کو بری لگی نہیں بھی یاد کو، مجھے نہیں یاد نا، اگر آپ کہہ رہی تو میں نے کہی ہوگی، مجھے یہیں معاف کری. بڑا وزن ہوتا ہے ان چیزوں کا. اور نتیجہ بھی دیتی ہیں یہ چیزیں، دنیا میں بھی دیتی ہیں یہ چیزیں اور آخرت میں بھی دیتی ہیں. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، نتیجہ تھوڑا دیر سے نکلنا ہوتا ہے. اب آپ اسکول کی پہلی کلاس میں داخل نہ لیں اور کہ ابھی مجھے رزلٹ دے دو، تو لوگ آپ کو دھکے مار کے نا گیٹ سے باہر پھینک دیں گے. ایسا ہی ہے نا. جاب پہ آپ جائیں، پہلا دن ہے کو مجھے ابھی تنخواہ دے دو، کہیں گے پہلے دن آ کے ابھی ایک بھی نہیں کام کیا اور تنخواہ مانگتے، نکالو نا اس کو باہر. جنت ہمیں 1 سیکنڈ میں چاہیے، رزلٹ اس کا 1 سیکنڈ میں چاہیے. بعض دفعہ بڑوں کے ساتھ کی بھی بھلائی جا کے آخری عمر میں کام آ جاتی ہے، کئی دفعہ آگے نسلوں کے کام آ جاتی ہے. آپ میں ہم گناہگار خطا کار یہاں بیٹھے ہیں، اپنے سیکٹر سے نکل گئے تو کیا پتا کس کی دعا کا رزلٹ ہے.
حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا رزلٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی صدیوں کے بعد نکلتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا رزلٹ کتنے برس سے بعد نکلتا ہے. آپ ذرا ان کو پڑھیں نا تو آپ کو پتہ چلے. ہمیں تو اسی وقت اثرات چاہیے نا. میں نے آج نیکی کی ہے اب میں سارا دن دیکھ لوں مجھے ابھی ملے. صبر کریں, اس کا نتیجہ نکلے گا اور بہترین نکلے گا اور آپ ہی کے ہاتھ میں نکلے گا. اسی لیے میں اکثر کہتی ہوں سچ بول کے ہار جاؤ اس سے بہتر ہے کہ جھوٹ بول کے جیتو. جب سب کو پتہ چلتا نا یہ جھوٹ تھا تو کہتے ہیں کتنا غلط کیا اس نے. پھر وہ جو بدنامی ہوتی ہے نا کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ سچ بول کے ہار جائیں ہمیشہ سمجھ لیں آپ جیت گئے. کہیں گے دیکھو اسے سچ بول دیا, بڑا کھرا بندہ, آپ کے لوگ ٹرسٹ کریں گے, پھر بھروسہ کریں گے, آپ کی نیک نامی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی اہمیت اور اثرات کے پیش نظر فرمایا جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے اور اس چیز کی ضمانت دے جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ, تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. اس چھوٹی سی زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے جنت مل رہی ہے, کیونکہ یہ زبان ہی آپ کو جنت باپ کی بناتی ہے, یہی جہنم بناتی ہے, یہی سر پڑواتی ہے, یہی ٹانکے لگاتی ہے, یہی چیر کے رکھ دیتی ہے, یہی سیکھ کے رکھ دیتی ہے. آپ کہتے ہیں میں گئی اس نے مجھے بڑی دلجوئی کی. کس سے کی؟ زبان سے. اس نے مجھے بڑی ڈھارس بدائی, کوئی پیسہ نہیں لگا اس کا. کس سے بدائی؟ زبان سے. اسی زبان نے ڈنگے لگا دیے, اسی زبان نے سی لیا اور اسی نے جلا کے رکھ دیا, دل ساڑ کے رکھ دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. تو آپ دے دیں ضمانت, آج یہ عہد کر کے دے دیں کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے ضامن بناتی ہوں کہ میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھوں گی, اور بولنا ہے انسان کی ضرورت ہے وہی بولوں گی جو تو کہتا ہے بولو. بولنا ہے, گنگے تو نہیں آپ ہو سکتے نا. جو میرا خاموشی میں درس تھا اس میں کیا تھا, گنگے بننے کے لیے نہیں کہا گیا تھا, بولنے سے پہلے سوچو. اور جیسے ابھی میں کہہ رہی ہوں الفاظ بہترین چنو اس کے بعد بولیں. اور میں نے اپنی بکس میں لکھا تھا کہ یہ سب کو پتہ ہے کم بولنا ہے, پر یہ کسی کو نہیں پتا کیا بولنا ہے. بعض لوگ کم بول کے ایسی بات کرتے کفن پھاڑ دیتے ہیں, بلکہ کہتے ہیں محسنا, کہتے ہیں نا کتنا گھننا ہے, بولتا نہیں, بولتا ہے تو آگ لگا دیتا ہے. تو اس کم بولنے کا کیا فائدہ؟ آپ 10 سال بعد بولی اتنا برا بولی. یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا بولنا ہے, کس کے سامنے بول رہی ہوں, اور اس کو بھی نہ دیکھیں کس کے سامنے بول رہی ہوں. ہونا تو چاہیے کوئی بڑا ہے, استاد ہے, کچھ. ہم نے کیا پڑھا, وہ قولوا للناس حسنا, جو بھی کھڑا ہے انسان ہے نا, بلکہ جانوروں سے بھی ہماری تو نرمی کا حکم ہے, لیکن انسان ہے نا, بس انسان ہے, وہ آپ کی طرح دماغ رکھتا ہے, دل رکھتا ہے, وہ سوچتا ہے, وہ روتا ہے, وہ دکھتا ہے, اس کو بھی دکھ محسوس ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کا میڈ یا ملازم یا کوئی غریب ہے اس کی سن کے کو اچھا چل ہوں کام لگ, اور اپنے دکھ کا سوگ آپ سال منائیں. اس کا بھی دل دکھ ہے, اسے بھی 2 چھٹیاں دے دیں کہ تم دکھی ہو جاؤ گھر, آرام سے آنا, کوئی نہیں, ہوتے رہتے ہیں کام. اس کے تو بعد بھی ہم انسونی کرتے نا کہ ان کا کوئی مر جائے, کھپ جائے, کوئی ہاتھ پیر خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے, کوئی چوری ہو جائے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑتا ان کو؟ یا ان کی کوئی انسلٹ کر جائے, سب کا دل ایک جیسا ہوتا ہے. انسانی جسم میں زبان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک شاعر نے کہا, میں ترجمہ پڑھوں گی, جوان کا نصف حصہ زبان ہے اور دوسرا نصف حصہ اس کا دل یعنی شعور ہے, اس کے بعد تو گوشت پوشت اور خون ہی باقی رہ جاتا ہے. یعنی آپ کے جسم میں کتنی اہمیت ہے زبان کی, پورے جسم کی عکاسی, پورے جسم کی باڈی کی کردار کی عکاسی, عمل کی عکاسی. آپ کے بولنے سے پتہ چلتا ہے آپ کون ہیں. ارسطو نے کہا تھا نا اپنی محفل میں کسی کو بیٹھے دیکھ کے, وہ کافی دیر چپ رہا, پھر کہا تم بولو تو میں جانوں کہ تم کون ہو. بول کے نا انٹرویو کیوں لیا جاتا ہے, آپ کو نہیں سمجھ آتی. پوچھتے رہتے وہ سوال, بے تکے بھی, لجانی بھی, سمجھے والے بھی, اس میں انسان نہ کہیں جھول مار جاتا ہے, وہ سمجھ آتے کہ یہ اتنے پانی میں, یا اس لمبی گفتگو میں پتہ چلتا نہیں اس میں تو بہت ٹھہرا ہوا ہے, اس میں تو بہت زیادہ سمجھداری ہے, تو کہتے ہیں یہ ہمارے کام کا ہے. اسی لیے انٹرویو ہوتے ہیں نا,
اسے پتہ چلتا ہے یہ کون ہے، یہ زبان اس کی بولتی ہے کہ میں کون ہوں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اگر انسان کی زبان رک جائے اور شعور باقی ہو تو آدھا انسان ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ شعور بھی چلا جائے تو سوائے گوشت پوشت اور خون کے اور کیا رہے گا۔ ہم کہتے ہیں نا وہ بندہ ہے کہ جانور ہے، کہتے ہیں اس کے بھی سوچا کریں جملوں کو کہ بڑے کیوں کہتے تھے، وہ تو انسان ہے، ہاں انسان ہی ہے نا۔ اب انسانوں والا کام جو نہیں کرتے ہم، بندہ سوچتا ہے تو انسان ہے، جانوروں میں تو دماغ نہیں ہوتا، تیرے میں تو دماغ ہے، اس کو استعمال کرنا تھا نا۔ سندھی زبان کی بھی ایک کہاوت ہے، زبان ہے چھوٹی سی مگر بگڑے تو وہ زہر کی گانٹھ بن جاتی ہے، اور کہا گیا کہ زبان انسان کو تخت پہ بھی بٹھاتی ہے اور تختے پہ بھی بٹھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے پچھلے لیکچر میں اگر آپ کو میرے یاد ہو تو میں نے ایک قول پڑھا تھا، جس کا خلق اس کا ملک۔ بادشاہت کیوں ولیوں کی ہوئی، کیوں انہوں نے دلوں پہ حکومت کی؟ کیونکہ ان کے اخلاق بہت اچھے تھے۔ جب کچھ سنتے تھے کہ عالم آ رہا ہے تو دنیا کام چھوڑ کے وہاں کھڑی ہو جاتی تھی، اس کے دیدار، اس کو سننے کے لیے۔ اور باقیوں کے لیے کیا ہوتا ہے، آرڈر آتا ہے جی پروٹوکول کے لیے کھڑے ہوں، کالج میں آرڈر آتا ہے کوئی بڑا آ رہا ہے، کب سے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، وہ ساری لڑکیوں کو لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں، اسکولوں کے بچوں کو لے آتے ہیں ہم جھنڈے پکڑا کے دھوپ میں۔ یہ تو آرڈر تھا نا۔ مزہ تو وہ ہوتا ہے جیسے ہمارے دیکھیں کئی دفعہ فیصل ماسک میں کسی عالم نے آنا ہوتا ہے، بس ایک چین چلتی ہے، وہ آ رہے ہیں، پھر راستے بند ہو جاتے ہیں، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، گاڑی اتنا پیچھے کھڑے ہو کے پیدل وہاں تک جانا پڑتا، ہمیں کس نے دعوت نامہ دیا، اور ہماری وہاں تک شاید رسائی بھی نہ ہو سکتے اس عالم تک۔ یہ ہوتی ہے زبان، یہ ہوتا ہے اخلاق۔